جادو جادو. ہاں بھائی پکوڑوں، ہوپ یو ڈوئنگ ویل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں آج کل بہت کچھ چل رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم اگنور بھی کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ آپ ہکا بکا رہ جاتے ہیں، آپ کو اپنی وجود کے اوپر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی گہری بات میں نے کیسے کر دی، ویسے تو جنرلی میں چولیاں مار رہا ہوتا ہوں. ابھی میں آپ کو یہ ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم لوگ بہت ہی کوئی ڈیپ باتیں کریں گے، آپ بالکل بوکھلا جائیں گے، آپ کے پاس ہزاروں سوال ہوں گے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اس پوری پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئے تو اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمیں بتائیں کہ ہم اور کیا انٹرسٹنگ ڈسکشنز کر سکتے ہیں. تو جی حال ہی میں یو ایس نے ایک رپورٹ شائع کی اور تھوڑی ویڈیوز بھی ریلیز کی، جس کے اندر انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں دکھائی ہیں جو کہ ہماری سوچ اور سمجھ سے بہت زیادہ آگے ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے اوپر ہم کو ڈسکشن کریں کہ کیا ایلینز واقعی اس دنیا میں موجود ہیں، اگر وہ ہیں تو پھر ان کا مقصد کیا ہے، اور ہمارے اندر ایسا کون سا کیڑا ہے کہ ہم بار بار ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی انٹیلیجنٹ لائف اس دنیا میں موجود ہے. تو اس کے لیے میں نے دعوت دی ہے کچھ عظیم شخصیت کو جو کہ اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنیں گے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ڈائیورس اپنا پینل بلائیں، جس کے اندر ایک شخص ایسے ہے جو کہ سائنس کا ماہر ہے اور دوسرا شخص ایسا ہے جو کہ چولیوں کا ماہر ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ہم ان دونوں کا جو ہے ایک ملاپ، ایک جگل بندی سی ہے وہ بنائیں. تو پہلے ہمارے مہمان ہیں جی، جن کو این ای ڈی یونیورسٹی کا اسٹیفن ہاکنگ بھی کہا جاتا ہے. تو ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ رضا. تھینک یو سو مچ. ہمارے دوسرے مہمان چولیوں کے ایکسپرٹ، ان کو آپ ایک مشہور یوٹیوبر جن کا ایک بہت زبردست پروگرام بھی آپ نے دیکھا ہوگا، زی کے کی بکواس، ہمارے ساتھ موجود ہیں. زی کے، تھینک یو فار جوائننگ. السلام علیکم. چولیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میری ایکسپرٹیز سائنس کے اندر بھی ہے، آپ بھول رہے ہیں. دیٹ از ٹرو. تو ان ریالٹی زی کے از این انجینئر. وہ الگ بات ہے کہ یہ ایک الیکٹریکل انجینئر ہو آر ناٹ دا ریئل انجینئرز، بٹ نیورتھلیس. اور میں ایلین بھی ہوں. دیکھو یو ایس کی ہماری بات چلی تھی، یو ایس میں تو یو ایس اور کینیڈین نیشنلز کے علاوہ کوئی بھی ہو وہ ایلین ہی کہلاتا ہے. سو وی ٹیکنیکلی اف وی گو ٹو یو ایس وی آر ایلینز. آل تھری آف اس مے بی. ہم لوگ ایلینز ہوں گے. ہم ان ایلینز کی بات کریں گے جن جو جنرلی ہرے ہوتے ہیں، ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں. تو وی آر فوکسنگ آن دیٹ ایلین. یہ تو آپ ہری پگڑی والوں کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں، ہم دنیا سے باہر سے آنے والی چیزوں کی بات کر رہے ہیں، which could be either way. We will confine our discussion to only sensible aliens, right? And I would just put my point out there and we'll let Senbai speak as well. To be honest, I don't think that the Milky Way galaxy or any other hundreds of thousands of galaxies that we have possess any kind of sensible reproductive species that we are terming as aliens. I don't think aliens exist in that manner. Thank you very much Raza for putting your point out and explaining کہ ہم صرف ان aliens کی بات کریں جو آپ پہ اٹیک کر سکتے ہیں. تو actually جو sensible ہے، sensible enough to attack you. To be honest, it's sensible enough to live or colonize or have to communicate. Exactly, one of those points. Zabardast. اچھا بھائی، میری سوچ جو ہے نا بھائی، ہمیں بھی تو بولنے دیں. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں بالکل گھر کی مرغی دال برابر. بکواس شروع کی جائے. میری پہلی جو تھاٹ پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے ایلینز، جیسے رضا نے کہا تھا، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ that is unknown to us, right? We call them alien beings, right? تو religious wise، اسلام wise تو ہمیں بتایا گیا کہ جنات اور باقی مخلوقات جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، right? تو that's unknown to us, right? تو based on that میرا یہ ماننا ہے کہ شاید بھائی that's what aliens are, right? Second میرا ماننا یہ ہے کہ maybe we've become so technologically advanced in the future کہ we can actually time travel. اور ہم ہی جو ہے وہ آگے سے پیچھے آ کے
we're trying to make ourselves aware of the destruction that will cause. اور جن کا انکاؤنٹر ہو گیا اس چیز سے وہ کہتے ہیں جی یہ ایلین ہے، رائٹ؟ انٹرسٹنگ پرسپیکٹو. دونوں پارٹیز نے اپنا جو ہے وہ پرسپیکٹو سامنے رکھا ہے اینڈ اٹ جسٹ سیٹس اس اپ فار اے گریٹ ڈسکشن. تو تھوڑا ڈسکشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ذرا انٹرسٹنگ سی کچھ باتیں کرتے ہیں. اور پہلا سوال جو میرے ذہن میں آیا جب بھی ہم ایلینز کی باتیں کرتے ہیں, وائی آر ہیومنس سو obsessed؟ ہمیں ایسا کیا ایک obsession ہے, ایسا کیا کمپلیکس ہے کہ ایلینز پوری کائنات میں سے آ کے ہمیں ڈھونڈیں گے اور ہم سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری حیثیت ان کے سامنے ایک اتنی ہو جتنی ایک چونٹی کی ہمارے لیے ہوتی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ایلینز نے ہمیں ڈھونڈا ہے اور ہم یہاں اتنے بڑے فن خان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم نے کوئی انٹیلیجنٹ لائف فارم ہے کہ ایلینز پوری دنیا سے لڑا کے ہمارے پاس آئیں گے اور ہم سے بولیں گے بھائی حرمین بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں اور آپ سے ہم جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہی ریزن ہے جو اس وجہ سے وہ گورے لیاری آتے ہیں ولاگ شوٹ کرنے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ poor people. There you go. That's a fair argument. تو میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا کے کائنات کے اندر بہت سارے پلانٹس ہیں اور وہ پلانٹس ہماری ارتھ تو اسٹل اے نیور پلانٹ کمپیئر ٹو دیم. بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں جو کئی ہزاروں سال پہلے ہم ارتھ سے پہلے جن کی تخلیق ہوئی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہوں اور ایلینز ہمارے اندر انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. بٹ یہ ہمارا ایک آبسیشن ہے, ایک ہمارا اپنے آپ کے اوپر ایک غرور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ بہت ہی کوئی ایڈوانس لائف فارم ہے اور سب ہمارے لیے جو ہے وہ آ کے ہم سے ملنا چاہ رہے ہیں. لیکن جی سوچنے میں کوئی برائی نہیں ہے, سوچ فری ہے اور سوچ سے ہی ہمیں وہ ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں. تو سوچیں کہ ہم جو ہیں وہ بیسٹ ہیں, سوچیں کہ دنیا میں اور آگے کیا کیا چیزیں آگے اور کون سے جہان ہیں اور کون سی مخلوقات جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اور سوچ جو ہے اس کا پروسیس جو ہے وہ کبھی رکنا نہیں چاہیے. وہ سوچ ہی تھی جس نے ہمیں گائے سونپ دیا اور وہ سوچ ہی تھی جس نے ہمیں جو ہے وہ ٹیسلا الیکٹرک سے چلنے والی گاڑی دی. تو سوچ جو ہے وہ کبھی نہیں رکنی چاہیے. آج کل ایک بڑا زبردست ایک ورڈ ہے, ایک بز ورڈ بن گیا ہے جو کہ پوری دنیا جس کے بارے میں بات کر رہی ہے, وہ ہے یو ایف او. ٹھیک ہے جی, تو یو ایف او جن لوگوں کو نہیں پتا از ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ, یا پھر بڑے سمپل لفظوں میں اڑن تشتری, جس کو یا فلائنگ ساسر جس کو جو ہے ہم بچپن میں بڑا سنا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک نئے ورڈ کی جو ہے وہ سینونیم بھی بن گیا ہے which is UAP, ان آئیڈینٹیفائڈ ایریل فینومینا. تو یہ جو ہے آج کل بڑے گردش کر رہے ہیں اور لوگ اس کی بڑی باتیں کر رہے ہیں. تو ایک سوال جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ ساری جو سائٹنگز ہیں یہ زیادہ تر امریکہ میں کیوں ہوتی ہیں؟ ابھی حال ہی میں سائٹنگ ہوئی ہے, پاکستان سے بھی ویڈیوز آئی ہیں میرے خیال سے, یا یہ کہ کسی پائلٹ نے میرے خیال سے کچھ دیکھا ہے, نہیں خواب میں دیکھا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ہمیں زیادہ تر چیزیں اس لیے نظر نہیں آتی کہ ہماری عادت ہی ختم ہو گئی کہ آسمان کی طرف دیکھنے کی. ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب بھی ہم کراچی یا لاہور میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو یا تو ہمیں کوے نظر آتے ہیں یا پھر بجلی کی تاریں یا پھر ان بجلی کی تاروں پہ لٹکے ہوئے کوے. تو زیادہ تر ہمیں اس کے علاوہ کوئی ورائٹی دیکھنے کو ملتی نہیں ہے. اور اوپر دیکھو تو وہ منہ پہ ٹٹی کر دیتے ہیں تو بندہ اس وجہ دیکھتا بھی نہیں اوپر. جتنے بھی اسپیس کرافٹس ابھی اسپیس ایکس اور ناسا سب لانچ کر رہے ہیں, دیر از اے اسپیسیفک ٹینجنٹ جو ان کو بنا کے جانا ہوتا ہے. دیٹ از اونلی وے جو کہ ارتھ کی گریویٹیشنل پل سے وہ نکل سکتے ہیں, ادروائز دے ول رپچر. And quite interestingly, I give you the background of this as well. NASA mein there's a huge Quran Kareem that is opened up, wo rakha hua hai wahan pe. There's a very huge Quran Kareem and جو آیت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے وہ ایک آیت ہے, اس کا ترجمہ میں ورڈ ٹو ورڈ تو مجھے نہیں پتا بٹ I will translate کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اور تم اس زمین کی گردش یا اس زمین سے تم نکل نہیں سکتے بغیر کسی طاقت یا فورس, کچھ اس طرح سے کر کے لکھا ہوا ہے. I'm not too exactly sure but that was the verse جس کی وجہ سے ناسا سائنٹسٹ ریئلائز اس سے پہلے جتنے بھی سارے اسپیس مشنز ہوئے تھے جس میں سارے اسپیس کرافٹس تباہ ہو گئے تھے, جس میں وہ اسٹریٹ
perpendicular from the Earth's surface launch karte the. So now whenever they launch it up and then do a round and go tangent out from the orbit of the Earth. So that's the thing. اگر ہمارے ویژن لیول کے اندر کوئی چیز آتی ہے so it would probably not be just like a UFO, it would be a burning ball. صحیح ہے. اور which makes me think کہ all those videos, all those everything that we see or people seeing the UFOs traveling with their bare eyes, it just doesn't make sense reality کو دیکھتے ہوئے. And because physics stays here in space as well, right? In space, physics is one thing that makes sense, and that's how we are traveling through space right now. But اس کا ایک argument تو یہ بھی ہے نا کہ physics is all that we know and we discovered and we learned about it. But what if کہ ہم نے کوئی چیزیں سیکھی نہ ہو, ایسی ٹیکنالوجیز جن کے بارے میں, ایسے لاز جن کے بارے میں ابھی تک ہمارا اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں, تو پھر physics doesn't apply. Right? I agree. Physics basically, I agree and I disagree at the same time. I know what Raza is trying to say. وہ بات وہ صحیح کر رہا ہے, مگر at the same time, اب جیسے پیرلل یونیورسز کی بات آ جاتی ہے, right? Similarly, اگر ہم ایک طرح کے beings ہیں جو ایک certain frequency پہ سن سکتے ہیں, یا اگر ہم کوئی colors دیکھتے ہیں تو it's all because what's being reflected off, right? تو اگر ہماری جو ساری کی ساری فزکس ہے جو ہم پہ کام کرتی ہے, if there is a different being, it's a whole new world out there for them, right? Because ہمارا یہ تو ماننا ہے نا کہ مائکرو آرگینزمس ایگزسٹ, ہر چیز ایگزسٹ کرتی ہے, مگر ہمارے ویژن میں کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ we are limited because of certain things, right? If a being is not limited, تو اس کی تو بہت ہے, مگر I do agree with him کہ جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ اگر چلتے پھرتے لوگوں کو اس طرح مطلب UFO نظر آ رہی ہے, right? تو یہ it's suspicious. تو یہ ایک کلیم رضا نے ابھی کیا کہ ناسا کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے. this claim is very interesting. یہ اس کا جواب تو فضل الرحمان ہی دے سکتے ہیں آپ کو, یہ مجھے نہیں پتا. مگر جہاں تک آپ ایلین انکاؤنٹر کی بات کر رہے ہیں تو یہ صحیح بات ہے. سب کچھ پاکستان میں ہوتا ہے. پاکستان میں خاص طور پہ کیا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں مطلب آپ کو پتا ہے لوگ چھتوں پہ, اب مجھے پتا نہیں اب لوگ کرتے ہی نہیں کرتے, مگر بیک ان دا ڈیز گرمیوں میں لوگ چھتوں میں سو جاتے تھے کبھی, رائٹ؟ لڑکے تو خاص طور پہ بھائی چھت پہ سو رہے ہیں آج, تو اس کے اندر لوگوں کو بہت سے انکاؤنٹرز ہوتے تھے. مطلب اٹس اے کامن سینیریو ہے. یہاں آپ نہیں سو سکتے چھت پہ, کیوں بتائیں ذرا آپ؟ چھت ہوتی نہیں, ٹیڑھی ہوتی ہے نا چھت, ویسے آپ چارپائی بچھائیں گے تو نیچے آئے گے, صبح آپ سڑک پہ پڑے ہوں گے. تو سین یہ کہ وہاں پہ چھت پہ سوتے ہیں یوزلی, جیسے میں بھی سوتا تھا, میں اپنے ماموں کے گھر جاتا تھا, ادھر بہت بڑی چھت تھی, تو ہم رات کو چھت پہ سو گئے. تو میں بھی اکثر دیکھتا رہا کہ ایسی کوئی لائٹ چمکتی ہوئی جا رہی ہے اوپر سے, وہ اور کافی عرصے تک میں بھی مانتا رہا کہ بھائی کوئی کچھ سین ہے, رائٹ. وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ ادھر ادھر کے دو گھر والے جو ہیں ان کا آپس میں کوئی سین چل رہا تھا, تو وہ بچی رات کو ان کو نا شیشے سے لائٹ مارتی تھی, تو وہ پھر باہر آتے تھے وہ. تو جو ہے وہ, تو یہ اس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں بہت زیادہ. مگر اگین آپ کو یہ چیزیں زیادہ تر دیکھنے کو, جو میں نے دیکھا ہے پرسنلی, رائٹ, بیچ سٹی میں, میجر سٹی میں کبھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا سننے کو کہ یار UFO سائٹنگ ہو گئی. UFO کی سائٹنگز کو آج کے دور میں بیسیکلی غلط قرار دینا بھی بہت آسان ہے, اور وہ اس لیے کہ آدھوں کو تو ہم کہہ رہتے ہیں جی ویدر بلون ہے, آدھوں کو ہم کہہ رہتے ہیں جی یہ تو اسٹارلنگ سیٹلائٹ ہے. اور جنرلی تو اگر اس کے بارے میں سوچیں کہ پرانے زمانے میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا, تو اس لیے جو چیزیں نظر آتی تھیں پیپل ول بی لائک مور سسپیشس اباؤٹ اٹ, رائٹ. ناؤ ابھی تو ایلون مسک نے پچھلے ہفتوں پہلے اتنی کوئی UFOs لانچ کر دی ہیں کہ وہ اسپیس نہیں لالو کھیت بن گیا, رائٹ. تو بیسکلی دی آئیڈیا از کہ اگر کوئی ایلین غلطی سے ہماری طرف آ بھی گیا تو اس نے تو گارنٹیڈ کسی سیٹلائٹ سے ٹکرا کے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے, اور پھر اس نے جو ہے وہ پولیس رپورٹ بھرتے ہی, انشورنس کلیم بھرتے ہی اس نے موت, اس کی وفات ہو جانی ہے, رائٹ. تو آدھے ایلین تو ہمیں اسی وجہ سے نہیں ملیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اینڈ جسٹ ٹو گیو یو گائز این انٹرسٹنگ فیکٹ کہ ابھی ہمارے اسپیس کے اندر دیر آر 6000 سیٹلائٹس, جس کے اندر سے آدھی اب کام بھی نہیں کرتی, رائٹ. تو اسپیس کو جی خدا را اسپیس کو میں جو ہے وہ گند نہ پھیلائیں, موقع دیں کچھ باہر کے بینگز کو آنے کا, موقع دیں ہمیں بھی کچھ ستارے متعدد دیکھنے کا, جو کہ آج کل جو ہے وہ ہر UFO سائٹنگ جو ہے از بینگ
being discredited by saying कि जी ये तो जो है इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट है. तो जिन लोगों को स्टारलिंक के बारे में नहीं पता, you should read up. एक कोई काफिला निकाला है उन्होंने जो है वो सैटेलाइट्स का, जो कि आपको पूरी, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर काफिला निकलता था जी तब्दीली लाएंगे, वैसे कुछ तब्दीली इंटरनेट के दौर के अंदर कुछ तब्दीली लाने का उन्होंने कुछ सोचा है. तो दे आर बैक टू बैक सैटेलाइट स्पेस के अंदर जो आपको नजर आएंगी. वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वी शुड रीड अबाउट इट. बट स्टारलिंक की पाकिस्तान में बसें चलती थी W11, उन्होंने तो लॉन्च नहीं की ये सैटेलाइट. पाकिस्तानी इलॉन मस्क. But anyways, मैं जरा डिस्कशन को इस पे UFOs की तरफ थोड़ा वापस लाता हूँ. And one more thing, yes. Before, sorry to cut you off, but please go ahead. Elon Musk is again an advocate that aliens do not exist. ये Elon Musk के ऊपर तो मुझे खुद ही शक है. Elon Musk is an alien himself. एलियन है पैंचो. क्योंकि जितनी हरकतें Elon Musk ने की हैं, it guarantees shows that he's trying to divert attention from himself and be like, oh aliens, तो ऐसे कोई चीज alien नहीं. Epsilon Pi Theta किसके बच्चे का नाम होता है? ये उसके एलियन ग्रैंडपेरेंट्स ने रख दिया होगा ना पहले. हो सकता है. एप्सिलॉन का शजरा जो है वो कई अरसे से चलता आ रहा है. But Raza, especially towards you, I want to present this evidence क्योंकि इतनी podcast के अंदर जो है वो आपने clarify तो कर दिया है कि you do not believe that aliens exist. ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई हरी चीजें, बड़ी बड़ी आंखों वाली चीजें कोई ऐसी नहीं घूम रही, कोई lizard people नहीं. ये हमारा मिसकंसेप्शन है. I don't know क्यों हमने लोगों को ने विजुअलाइज करना शुरू किया है कि एलियंस हरे हरे हैं और बड़ी बड़ी आंखें हैं. यार हम ऐसे हैं क्योंकि अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से और बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से. बट मैं इसको एक काउंटर आर्गुमेंट मेरा ये है, मैं भी जरा थोड़ा फैंटेसी का शौकीन हूँ, मुझे भी थोड़ी पसंद आती हैं ऐसी चीजें, थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है ऐसी चीजों में बात करने से. तो मेरा ये मानना है कि जरूर कोई ना कोई ऐसी लीक हुई है जिससे ये एक थोड़ा सा शजरा, एक थोड़ा सा एक स्केच जो है हमारे जहन में आया है कि किसी ने तो देखा है. बट इसी डिस्कशन को कोई महारत से कनेक्ट करते हुए मैं आपके पास कुछ एविडेंसेस लेके आया हूँ जो कि हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. मैं आपको उनको कुछ चीजें दिखाऊंगा. और अभी हमने थोड़ी पहले डिस्कस किया कि किस तरह रीसेंट मॉडर्न एज के अंदर ये बहुत मुश्किल है कि ये बोलना कि जी ये यूएफओ, क्योंकि हमने आसमान में खुद इतनी चीजें छोड़ी हुई हैं. तो हम थोड़ा जाएंगे बैक इन टाइम और हम देखेंगे कि पुराने जमाने में जब ये सारी टेक्नोलॉजीज नहीं हुआ करती थी, क्या तब हमारे पास कोई एविडेंस है. और अब मैं आप लोगों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करूंगा. तो मैं आप लोगों के सामने एक कोई पहला एविडेंस पेश करने लगा हूं. ये एक पेंटिंग है जो कि सन 1350 में बनाई गई और ये पेंटिंग अभी मौजूद है सर्बिया के अंदर. अच्छा. इस पेंटिंग के अंदर इन्होंने जीसस की क्रूसिफिक्स और वो पूरा कॉन्सेप्ट शेयर किया है. लेकिन अगर आप पेंटिंग को गौर से देखें तो आपको अपने टॉप राइट कॉर्नर के अंदर जो है आपको नजर, टॉप राइट और टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर आपको जी नजर आएगा कि दो ऐसी चीजें जो है वो आसमान में घूम रही हैं जो कि उड़न तश्तरी नुमा है और उसके अंदर दो लोग मौजूद हैं. दूर से तो स्पर्म लग रही है वैसे वो. लेकिन वाकई लेफ्ट वाली तो पक्का स्पर्म लग रही है. Great analogy. But sperm could also be metaphorical कि ये कोई अलग लाइफ फॉर्म जो है वो आसमान के अंदर घूम रही है. तो रज़ा, इस एविडेंस के बारे में आपका क्या कहना है? I think it's connected to alien. Honestly, I really don't think this is pointing anything to alien. It may have a historical significance. Like उस crucifixion के वाक़े से कोई हो सकता है. It may be maybe like angels को इन्होंने डिपिक्ट किया हुआ इसमें. I'm really angels के तो wings होते हैं, रक्षा में क्यों घूम रहे हैं ऊपर भाई ये? Different. Yeah, you're right. And it may be आप सही कह रहे हैं बिल्कुल. मैं तो वो दूसरा वाला तो रक्षा लग रहा है. वो पीछे देख भी रहा है, वो पीछे वाले को देख भी रहा है, कह रहा है तू पीछे क्यों रह गया इतना. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. बट अब जीसस की क्रूसिफिकेशन was a big turning point, yeah, history में. I mean, if you see, it's a big turning point, right? मतलब इतनी सारी जो prophecies हैं वो यहाँ से चलती हैं. मुसलमानों का मानना है कि हज़रत ईसा will be back. Christians have a certain belief. Jews have a belief. तो
it is a big turning point in humanity, मतलब human history में बहुत बड़ा turning point है ये, right? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आगे चल के भाई मुसलमान, यहूदी, क्रिश्चियन सारे आपस में लड़ेंगे, it can lead to a catastrophe. तो क्या पता फ्यूचर से कोई वापस आया हो बताने भाई कि ये पुट्टी हरकतें ना करो, इसके बाद जो है वो बहुत ही जो है वो हिल जाना है दुनिया ने. So that was my first logic. और basically somebody documented it कि like you know आर्टिस्ट तो सारे वैसे ही फूकते हैं. उसने कहा भाई ये इवेंट चल रहा है, वो पीछे देख क्या हो रहा है, उसने ये भी रिकॉर्ड कर दिया. देयर कुड आल्सो बी अ पॉसिबिलिटी दैट मे बी ह्यूमन हिस्ट्री में हमेशा इस तरह के लोग आए जो कोई यू नो फसाद छोड़ते हैं और फिर वो 200 साल बाद जाके ना लोग उसकी वजह से गुमराह होते हैं. तो यू नेवर नो कि भाई किसी ने बाद में पेल दिया हो ये, लाइक यू नो. तो पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि या तो एलियंस वाकई मौजूद थे, या हम फ्यूचर से जो है वो पास में गए हैं, या फिर हम सन 1935 से चवलियां मारते आ रहे हैं. तो ये आखिरी वाले में ना मुझे ज्यादा विश्वास है. ये ह्यूज थिंग, और डेफिनेटली फितना फसाद जो है वो इसके अंदर नजर आता है. लेकिन फूकने से याद आया, एक और तस्वीर मेरे पास मौजूद है जो वाकई ऐसे आर्टिस्ट ने बनाई है जो फूकने के लिए बहुत मशहूर है. ये तस्वीर जो है फ्लोरेंस इटली में अभी मौजूद है. अगेन अ टर्निंग इवेंट इन द हिस्ट्री, अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री. और 15th सेंचुरी के अंदर तस्वीर बनाई गई जिसके अंदर अगर आप गौर फरमाएं इन खातून के पीछे तो आपको नजर आएगा कि आसमान के अंदर कोई चीज मौजूद है. ठीक है, और अगर आप गौर फरमाएं थोड़ा सा और तो आपको नजर आएगा कि इन खातून के पीछे ही एक और शख्स भी जो है वो नीचे खड़ा है जो कि आसमान की तरफ देख रहा है. तो मैं जो इस पिक्चर को थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाऊंगा, और वो है ये तस्वीर. तो आपको नजर आएगा कि बीच वाला हिस्सा जो है उसके अंदर ये एक शख्स है जो आसमान की तरफ देख रहा है, और उस आसमान के अंदर जो है वो एक चीज घूम रही है. बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये चीज भी एक यूएफओ साइटिंग थी जिसको एक आर्टिस्ट ने डॉक्यूमेंट किया. और ये तस्वीर अभी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो फ्लोरेंस इटली के अंदर जो है एक म्यूजियम के अंदर मौजूद है. सही. सब छोड़ें, आप बच्चे की एप्स चेक करें. वैसे ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि जितनी भी आप हिस्टोरिकल पिक्चर्स देखेंगे सबकी एप्स हैं. यार तो उस वक्त मैकडॉनल्ड्स थोड़ी खुला था या समोसे थोड़ी इजाद हुए थे. और सब कुछ हाथ से काम करने, बड़े बड़े पत्थर जो है जी उठा के हम घूमते थे. तो कोई टेंशन नहीं, कोई टैक्सेस नहीं, कोई जॉब की टेंशन नहीं, मतलब चिलिंग सीन. नहीं, ये बात जो है जी आपकी बिल्कुल ठीक है. आई एग्री विद दिस. हरमन, कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखो, when someone is drawing through imagination, do you really believe what they're drawing then? He's drawing through imagination. उस जमाने में अगर इसको काउंटर आर्ग्यूमेंट करें तो उस जमाने के अंदर what were the other means to capture something? आपके पास कोई जरिया ही नहीं था कुछ कैप्चर करने का. There was no photo, no camera, no nothing. तो जो लोग बनाते थे वो वही बनाते थे जो कि उनको नजर आता था. और उस जमाने के अंदर ये एक्सपेक्ट करना कि हमारी इमेजिनेशन उस जमाने में ऐसी होगी कि जी आसमान के अंदर भी और लोग हैं. ये वो जमाना है जो हम सोचते थे कि दुनिया जो है वो कायनात का सेंटर है. राइट, हम ये सोचते थे कि जी जन्नत ऊपर है, दोज़ख नीचे है. राइट, तो ये वो जमाना है. तो इस जमाने में ये एक्सपेक्ट करना कि जी एक आसमान के अंदर कोई चीज उड़ती हुई आ रही है, कुछ हो रहा है, या तो आपने कोई बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग माल जो है वो फूका है, या फिर आप वाकई एक विजनरी हैं. मतलब एलियन पे बिलीफ मेरी फिर भी पक्की है, मगर जो है लॉजिक का भी मैं साथ दे रहा हूँ यहाँ पे. व्हाट इट लुक्स लाइक इज दैट दिस डेफिनेटली इज एन इमेजिनरी जो है ना ड्राइंग, बिकॉज इतनी दूर से तो नहीं दिख सकता आपको यार. वो यूएफओ भी दिख गई है, उसको बंदा भी दिख गया है. And again, another point कि these both of these are religious paintings, right? From historic religious paintings. So इसमें aliens से ज़्यादा angels को possibility है कि anything. What if angels are actually aliens? Which are not, like उसके बारे में तो इस्लाम कितनी बात करता है फरिश्तों के बारे में. We know all about them and where they are and what they do. Every angel has one specific task जो अल्लाह ताला ने उसको assign किया हुआ है and he does that task. इसके बारे में हम एक दिन और डिस्कशन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसको कंट्रोवर्शियल ना बनाएं. तो मैं आप लोगों को आगे लेके चलूंगा थोड़ा. हमने हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी बात की, हमने हिस्ट्री की चीजें दिखाई हैं, बट और बहुत सारी चीजें और भी हुई हैं हिस्ट्री के अंदर. लाइक हम आएंगे थोड़े रीसेंट टाइम्स के ऊपर. तो रीसेंट टाइम्स के अंदर जी है
fun fact I would like to share is کہ جو word UFO ہے یہ ہم نے پہلی بار جو استعمال ہوا تھا یہ سن 1947 میں ہوا تھا. 1947 وہی ٹائم ہے جب پاکستان بنا تھا, اور آج تک ہم جو ہے وہ اپنی کوئی جو ہے وہ مہارت اسپیس میں نہیں حاصل کر سکے ہیں. لیکن 1947 کے اندر جو ہے وہ UFO کا ورڈ US آرمی نے یوز کیا تھا ٹو انویسٹیگیٹ دیز ایریل فینومیناز. تو ہوا ایسا کچھ تھا کہ 1947 کے اندر جو ہے وہ آلسو, اگر آپ بہت انتھوزیسٹ ہیں اسپیس اور ایلینز کے بارے میں, تو آپ کو پتا ہوگا کہ راسویل کا انسیڈنٹ ہوا تھا. اور راسویل انسیڈنٹ کے اندر ایک اسپیس شپ, ایک اسپیس کرافٹ کریش ہوا تھا جی دنیا کے اندر, جو کہ US آرمی نے پھر اس کو مووڈ اٹ آؤٹ. دے ایکچولی ریلیزڈ اے پریس اسٹیٹمنٹ جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں ایک ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹ ملا ہے, لیکن انہوں نے کوئکلی اس کو ریٹریکٹ بھی کر لیا اور بولا یہ تو جی ایک ویدر بلون تھا جو کہ ہم نے چھوڑا تھا اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن اس وقت تک یہ یوفوریا, یہ پوری چیز پھیل چکی تھی پورے US کے اندر, لوگوں نے اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی تھی. تو اس لیے US گورنمنٹ نے ایک فارمل پروگرام لانچ کیا جس کا نام انہوں نے رکھا پروجیکٹ بلو بک. اور اس بلو بک کے اندر یہ پروگرام کو چلا ہے سن 1947 سے لے کے 1969 تک, جس کے اندر انہوں نے کوئی 12,000 کے قریب UFO سائٹنگز جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا, جو رپورٹس ان کے پاس آئی تھیں, اور ان کو ڈی بنک کیا. تو بہت ساری انہوں نے ڈی بنک کیا, بہت سارے فیکٹرز بتائے کہ جس سے کیا ہو سکتا ہے, لیکن ان 12,000 میں سے 700 سائٹنگز اور 700 رپورٹنگز ابھی تک جو ہیں وہ ڈی بنک نہیں ہو سکی. They have no logical reason to explain کہ یہ جو ہے وہ کیا ہوا. اب یا تو یہ ان کی کاہلی یا ناکامی تھی, یا پھر واقعی کوئی ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جس کو ابھی تک ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. پاکستان کی سپریم کورٹ بھی ایسی ہے, ادھر بھی بہت سے کیسز ابھی تک ڈی بنک نہیں ہوئے. میجورٹی کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن نہیں ان کے پاس بھی. مجرم کو رات کو اندر ڈالا تھا, مجرم کو رات کو جیل میں ڈالا تھا, صبح وہ ملا نہیں جیل کے اندر. تو ہم نے جی ہسٹری سے ہم نے شروع کیا تھا کہ ہمیں کیا کیا سائٹنگز ہوئی ہیں, ہم نے بات کی ہے جی کہ ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے, اور جی ہم بلیو بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے, جس پہ سارے آرگیومنٹس ہوئے. تو اب میں آپ کو دکھاؤں گا جی آج کل جو بات چل رہی ہے نا, آج کل جو US نے ایک رپورٹ ریلیز کی ہے جس نے تہلکہ مچا دیا ہے کہ جی UFO سائٹنگز ہوئی ہیں, اور اس کی ایک ویڈیو ایویڈنسز آئے ہیں. یہ تصویر جو ہے فرام اے ویڈیو دیٹ US ایئر فورس سے لیک ہوئی. It was not something that was publicly released initially, لیکن یہ ایک لیک ہوئی انٹرنلی, جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ, اور یہ ویڈیوز ریڈلی اویلیبل بھی ہیں over YouTube and everywhere else. اس کے اندر جی یہ دکھایا گیا کہ کیسے US Navy was tracking ایک ایسی چیز جو کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے تو نظر نہیں آئے گی, لیکن تھرمل کیمرا کے اوپر آپ جو ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں. تو اب یا تو یہ چیز کوئی اتنی تیز موو کر دی تھی جس کو آپ کا برین کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکا, and appears invisible to you, یا پھر واقعی اس چیز کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی موجود تھی which makes you blind, you can't see it, لیکن آپ کو تھرمل کیمرا کے اوپر اس کے ہیٹ سگنیچرز جو ہیں وہ ضرور نظر آتے ہیں. تو جی یہ ویڈیو انہوں نے ریلیز کی جس نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ تہلکہ مچا دیا کہ کوئی ہاٹ اسپاٹ. دس از اے ہاٹ اسپاٹ. تو یہ ناسا نے ریویو لیا. ناسا نے جو ہے وہ تھرڈ امپائر کو ریفر کرتے ہوئے جی ہاٹ اسپاٹ کا استعمال کیا, اور ہاٹ اسپاٹ کے اندر کلیئرلی جو ہے ہمیں نظر آیا کہ کوئی ایسی چیز جو ہے جو فالو کر رہی تھی. یہ تو ٹیکنالوجی تو موجود ہے رائٹ, جس کے جو کہ ایزلی اسکیپ دا ریڈارز, اور یہ ہم خود اپنے بنائے ہوئے ریڈارز کر سکتے ہیں. تو ایڈوانس ٹیکنالوجی تو اس سے نہیں, مگر ٹیکنالوجی وہ بیسڈ آن دا سائٹنگز اینڈ دا رپورٹ, انہوں نے یہ کہا تھا کہ the reason ہمارا ریڈار پکڑ نہیں سکا is because it's not something that's moving in a straight direction or a straight line. It's something that is like basically warping through, right? کہ مطلب ایسا نہیں ہے ایک جگہ سے غائب ہو کے دوسری جگہ پہ, so it's warping. مطلب وہ کیا کہتے ہیں, وہ تمہارا جو ٹائم پلین ہوتا ہے اس کے تھرو it's just warping through, right? So it's not something that's moving کہ ہم ریڈار میں ڈیٹیکٹ کرنے. It did appear, I think some of it also appeared in the radar, but it like bounced from one position to another, so they could never lock it down, right? Because it was not a linearly moving object,
right? तो ये दूसरी चीज भी थी. भाई भी ऐसी बात नहीं है, भाई भी हल्का नहीं लेना भाई. भाई भी पढ़ चढ़ के आता है चीजें. Jinn are made of fire, and we cannot see them because they live in another dimension, and वो रहते हैं आसमान और ज़मीन के बीच में. So उनकी जो दुनिया या उनका जो जहान है वो आसमान और दुनिया के बीच में. And then so basically and they come like इस दुनिया में हैं, जिन होते हैं इस दुनिया में. So when we talk about something else before going towards aliens, I would think it's something related to either jinns. बिल बतौड़ी. Most probably, yes. हामून जादूगर. मथीरा आई थिंक उनमें से एक एलियन मथीरा भी है. हाँ, ये पाकिस्तान के मशहूर जिन्नात हैं. आमिर लियाकत, मथीरा. अच्छा, अगर आपने थॉट प्रोसेस में डिफरेंस देखा हो तो आप देखो कि पाकिस्तान में लोगों की बिलीफ लाइक जिन्नात की कहानियों में ज्यादा है, और हर अगला मतलब कोई घर खाली हुआ तो उधर जिन्न है, राइट, चुड़ैल है, राइट. और नॉर्थ अमेरिका में आप आओ तो इधर मतलब यू नो बिलीफ ज्यादातर एलियंस या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स की तरफ शिफ्ट हो जाती है, राइट. तो ये इट्स अमेजिंग कि ह्यूमन साइकी कैसे काम करती है इन अ मोर एडवांस्ड सिविलाइजेशन वर्सेस स्लाइटली लेस एडवांस. बिकॉज़ अब आप देखो तो इंडिया भी आहिस्ता आहिस्ता जिन भूतों से हट रहा है. उनकी मूवीज के डायरेक्शन से आपको पता चल जाता है कि राइट अब उनका भी ना माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स या बाकी चीजों की तरफ, राइट. तो आप जितने गरीब पसमानदा मुल्क देखोगे ना, उधर ही आपको ये दिखेंगे बिल बतौड़ी और ज़बूटा जिन, राइट. ये हमारा माइंडसेट, क्योंकि हमारा माइंडसेट आई थिंक हमारी सोच ही वहीं तक है ना. आपकी सोच भी तो वहां जानी चाहिए टू इमेजिन दैट, राइट. अगर आपकी सोच ही वहां तक नहीं जा रही है तो यू आर लिमिटेड टू व्हाट यू कैन थिंक, राइट. तो इमेजिनेशन की भी तो बाउंड्रीज होती है ना. That is true. चलें जी. भाई क्या बंदा बात. जबरदस्त नोट जो है, इस नोट पे हम इस डिस्कशन को है वो खत्म करते हैं. लेकिन हम इसका एक पार्ट 2 जरूर बनाएंगे और हम कुछ और नए एविडेंसेस, कुछ और नए जो है वो आपके ख्यालात लेके आएंगे अपनी ऑडियंसेस के लिए. तो बिफोर वी लीव दो, आई वुड लाइक टू थैंक हमारे दो मेहमानों का, सर स्टीफन हॉकिन और सर जीके की बकवास फॉर जॉइनिंग अस. It was a pleasure talking to you. I'm sure कि हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठाए और लोगों को मजबूर किया कि वो जो है सोचें. तो जो जुज था जो इस पूरी पॉडकास्ट का था वो था कि आप सोचें. हमने भी ये बातें तो हमने जो है वो आपको मजबूर करना है कि आप जो है सोचिए और अपने खुद ख्यालात का इजहार करें. और इजहार करने की बेस्ट जगह जो है वो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन होगा. क्या मिलाया है, क्या मतलब सुर और ताल जो है वो एक कर दिया है भाई. वाह. तो बल्कि इनके कमेंट सेक्शन में अगर जगह खत्म हो जाए तो आप जीके के बकवास के चैनल पे आइए, वहां के कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट कंटिन्यू करिए. उसके बाद जो है आप रजा के फेसबुक पेज पे जाके इनकी तस्वीरों पे कमेंट करना शुरू करते हैं अगर उधर की जगह खत्म हो. तो जी, और रजा आपकी शादी हो गई जी? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा चले फिर तो मैंने कहा वरना हम रिश्ता जो है अगर एलियंस भी सुन रहे हैं भाई तो एलियंस भी पॉडकास्ट का वो तमाम मुसलमान, तमाम जो है वो इंसान जो इस दुनिया में मौजूद है और बड़े सगीर और उससे आगे मार्स और उससे भी आगे तमाम एलियंस तक जो है वो हमारा मैसेज जो है पहुंच रहा है. सबको सलाम. लेकिन जाते जाते जो है मैं एक चीज जरूर कहूंगा जी, थैंक यू जीके की बकवास फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस. और अगर आप जो है वो और बकवास को सुनना चाहते हैं तो जीके की बकवास नाम से एक चैनल है जिसको आप फॉलो करें. उस पे हर हफ्ते तकरीबन जो है एक नई एपिसोड आती है. उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा और यहाँ मेरी इनको इनवाइट करने की जिम्मेदारी पूरी होती है. तो जी इसके बाद हम अगर मार्स का नंबर 1 चैनल, मार्स में नंबर 1 है हमारा. मार्स और जुपिटर का नंबर 1 चैनल जो है, और प्लूटो तक जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मैसेज को पहुंचाया जाए. प्लूटो में मेरी वीडियो तो देखते नहीं, उधर पश्तो बोलते हैं, वो कह रहे हैं वो वीडियो समझ नहीं आती. पहले हम प्लूटो को एक प्लैनेट बनाएंगे फिर उसके बाद वहां पे लॉन्च करेंगे. ओह दैट इज आल्सो ट्रू. सोलर सिस्टम के ऊपर जो है वो हम अपना डिस्कशन लड़का यार ये लड़का हल्का आ ही नहीं रहा है. ये तैयारी करके आया पूरी रात, इसने ऑल नाइटर मारा है. मेरे तो सर के ऊपर से बहुत सारी बातें जो है वो गुजर गई हैं. बट जी थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस. अगर आप कुछ और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन सुनना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. ओवर एंड आउट.